علی ظفر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے عثمان ڈار صاحب کی طرف سے، ان کی والدہ کی طرف سے، کہ یہ سارا کچھ جو بھی ہوا ہے، پولیس نے جو بھی کیا ہے ان کے گھر میں گھس کے، یہ خواجہ آصف صاحب نے کروایا ہے، آپ کے خیال میں کیا خواجہ آصف صاحب کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، جی واقعہ تو ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کچھ واقعہ ہوا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے قانون کے مطابق، اور پھر پتہ چلے گا کہ کون اس میں ملوث ہے یا نہیں۔ لیکن اس میں کوئی آپ اس واقعے کو اگر دیکھیں تو اس کو آئسولیشن میں آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ایسے واقعات ابھی ہم نے ریسنٹ اپنے ماضی میں، ریسنٹ ماضی سے میری مراد پچھلے کچھ چند ماہ میں بار بار دیکھے ہیں۔ یہ بار بار ٹی وی پہ آئے ہیں، اس کی آڈیو ٹیپس بھی بنی ہیں، ویڈیو ٹیپس بھی بنی ہیں، لیکن کوئی ایکشن کسی کے خلاف نہیں ہوا۔ تو یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب ہو سکتا ہے اس میں لوگ خود ہی اب قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں جو آپ نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ اس کی میں سخت مذمت کرتا ہوں اس واقعے کی، اور میں تو یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ کوئی نہ کوئی تحقیقات ہوں۔ الیکشنز ہمارے آ رہے ہیں فروری میں، اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور خدشہ یہ ہے کہ بڑھتے جائیں گے۔ یہ تو میں ضرور آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں ایک بات، اور وہ یہ کہ جو پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرز ہیں، جو سیاسی لیڈر ہیں پارٹی کے، وہ تو بہت سارے روپوش ہیں یا ان کے خلاف مقدمے ہیں اور وہ جیل میں ہیں، انکلوڈنگ چیئرمین جو ہیں پارٹی کے۔ تو اس سے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو آلریڈی الیکشن کی نہیں مل رہی پی ٹی آئی کو اور اس کی لیڈرز کو۔ لیکن اس کے باوجود ایک ہم نے بڑا کلیئر فیصلہ کیا ہوا ہے، اور اس فیصلے پہ ہم قائم ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا۔ جس طرح کا بھی الیکشن، جو بھی اس کی اس وقت مشکلات ہیں، ان کا سامنا کرنا ہے، اور 8 جو فروری ہے اس کی ڈیٹ کو کسی طرح بھی ڈی ریل نہیں ہونے دینا۔ 8 فروری کو الیکشنز کرانے ہیں، اس میں حصہ بھی بھرپور لینا ہے، اور جس طرح بھی لینا ہے اس کی بھی اسٹریٹجیز ہیں۔ سمبل کا ایشو چل رہا ہے، اس کے علاوہ اگر سمبل کا کوئی ایشو آتا ہے جس میں مسئلہ ہو، اس کی اسٹریٹجی بی بھی ہے۔ اسٹریٹجی بی بھی قائم اگر کامیاب نہیں ہوتی تو ایک سوال ہے میرا، لیکن ہر صورت میں الیکشن میں حصہ لینا۔ ایک سوال ہے کہ یہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ بہت سے پی ٹی آئی کے رہنما ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی وہ واپس آنا چاہتے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ عثمان ڈار صاحب جنہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا، آج تو وہ دوبارہ سیاست میں آ گئے ہیں۔ تو ان کی والدہ اگر الیکشن لڑتی ہیں تو کیا تحریک انصاف ان کو ٹکٹ دے گی؟ جی دیکھیں، ابھی تک جو میری بات ہوئی ہے، اور جو مجھے علم ہے، اور سینئر لوگوں سے بھی جو بات ہوئی ہے، چیئرمین صاحب سے بھی بات ہوئی ہے جیل میں، تو اس سے تو یہ بڑا کلیئر میسج ہے جو میرے تک پہنچا ہے کہ جو ماضی میں چھوڑ گئے ان کو تو ٹکٹ نہیں ملیں گے، اور جو لوگ کھڑے رہے اس مشکل وقت پہ ان کو پہلے پریفر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ پالیسی چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن فی الحال تو یہی بڑی کلیئر پالیسی ہے۔ اچھا خرم صاحب، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے تو نہیں لگتا کہ کسی کو بھی ملے گا۔ اچھا خرم صاحب، یہ جو سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ چلیں اگر یہ خواجہ آصف صاحب کے کہنے پہ نہیں بھی ہوا، لیکن تو جو سیالکوٹ پولیس ہے اس کو کیا اس طرح کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیے؟ خواتین کے سامنے بچوں پہ تشدد کرنا چاہیے؟ جی بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بالکل درست رویہ نہیں ہے۔ مائیں بہنیں سب کی سانجی ہیں، ماؤں کا احترام، مائیں ظاہر ہے آپ کو ڈانٹ بھی سکتی ہیں اور وہ بھی سخت زبان استعمال کر سکتی ہیں، لیکن ان کا احترام فرض ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے جو خواجہ آصف صاحب میرے پڑھے ہیں اور ان کا عثمان ڈار صاحب کے درمیان جو مقابلہ ہے، اس میں جتنی بھی لغو گفتگو اور دھمکیاں ہمیشہ ڈار صاحب کی طرف سے آئی ہیں۔ خواجہ صاحب نے ایسا کوئی کام آن ریکارڈ نہیں ہے ہمارے سامنے کہ انہوں نے کبھی کوئی دھمکی دی ہو۔ تو ڈار صاحب اور ان کا خاندان جو ہے وہ بڑے عرصے سے
پبلکلی سوشل میڈیا پر بھی دھمکیاں دیتے ہیں, پلیٹیں توڑتے ہیں, وہ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو لہذا جو سختی اور بد تہذیبی تو ہمیشہ ڈار صاحب کی طرف سے آئی ہے. خواجہ صاحب نے ہمیشہ ایک متانت کا رویہ اختیار کیا ہے, اور آج بھی انہوں نے جو اپنی ایکسپلینیشن دی ہے وہ درست ہے. لیکن اگر پنجاب پولیس جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے تو اس کی کبھی بھی ہم حمایت نہیں کریں گے, کیونکہ ہم نے یہ سب پی ٹی آئی کے دور میں بھگتا ہے. میں یہاں گجرانوالہ میں ہوں, ہمارے گھروں میں ہمارے میں نہیں صرف ہر جگہ پہ پولیس نے دروازے توڑے اور انہوں نے لوگوں کے اندر گھس کے اسی طرح ماؤں کو جب تنگ کیا, تو ہم خود اس کا زخم کھائے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے زخم کھائے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے کہ کسی اور کی ماں کو کوئی تکلیف ہو.